بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل ڈین کین ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جنگ بڑھانے کے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹ نکلنے کا خدشہ ہے اور انتہائی فضائی طاقت کی بنیاد پر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ امریکی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق جنرل ڈین کین جنگ بڑھانے کے خلاف سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلیف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور ساتھ ہی جنگ ختم کرنے کے امکانات ڈھونڈنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں زمینی فوج نہیں بھیجنا چاہتے۔ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ فضائی حملوں سے ایران کو ڈیل پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، تاہم جنرل ڈین کین سمیت کئی دیگر کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ دیگر آپشنز اختیار کیے جانے چاہیے۔ امریکی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایران میں پلوں اور توانائی تنصیبات پر حملوں سے ایرانی عوام کی حمایت حاصل ہونے کے بجائے مخالفت بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی اس سینٹ کام آپریشن کے حق میں ہے اور اسرائیل بھی تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ جلد ختم، قیمتیں پہلے سے بھی نچلی سطح پر آ جائیں گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ خود مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران زیادہ دیر تک امریکہ کے سامنے نہیں ٹک سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے کی قلت کا بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے باعث اسلحے کے ذخائر متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آج یا کل معاہدہ ہونے کا امکان ہے جس کے تحت 30 سے 60 روز کی جنگ بندی کی جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق مجوزہ معاہدے میں جنگ بندی کے ساتھ آبِ خرمز کو کھولنے کی شرط بھی شامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کی صورت میں خطے میں کشیدگی کم ہوگی اور عالمی منڈی پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مزید بات چیت اور معاملات کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ موجودہ صورتحال میں توانائی کی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خیر مقدمی بیان جاری کرتے ہوئے اسے تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی ولی عہد صدر جمہوریہ ترکی اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مشترکہ مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط تینوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی توسیع کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کے مطابق یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے جو خطے کی سلامتی اور استحکام کو متاثر کرنے والے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ سلامتی اور استحکام کے تحفظ اور ایک زیادہ محفوظ علاقائی ماحول کے قیام کے لیے تینوں ممالک کے مشترکہ سیاسی عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرے گا جس سے ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ ملے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے پر گہری نظر ہے بھارت۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدے پر بھارت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی تینوں ممالک کے مکہ جوائنٹ دفاعی معاہدے پر گہری نظر ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔
جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ میں ہوا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکیہ کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹ کی روس سے تیل اور گیس خریدنے والے بڑے ممالک پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے بل کی منظوری۔ امریکی سینٹ نے روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے بل کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کے مطابق بل کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روسی تیل یا قدرتی گیس کے دنیا کے 5 بڑے خریدار ممالک پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، جس میں بھارت اور چین بھی شامل ہیں۔ روس کے خلاف پابندیوں سے متعلق یہ 2 طرفہ بل سینٹ میں 86 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے منظور ہوا۔ بل کا نام ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے نام پر رکھا گیا، جو یوکرین کے مضبوط حامی تھے اور 11 جولائی کو انتقال کر گئے تھے۔ لنڈسے گراہم کی جگہ ان کی بہن نے سینٹ میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سینیٹر ڈارلین گراہم نے بل کی منظوری کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف سخت اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں پوٹن کو وہاں ضرب لگائیں گی جہاں انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ بل کی منظوری کے لیے 1 سال سے زیادہ عرصے تک کوششیں کرنے والے ڈیموکریٹک رچرڈ بلومینتھل نے کہا کہ یوکرین کے عوام اکیلے نہیں ہیں۔ آج یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین سے اور پوٹن ماسکو سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لنڈسے گراہم بھی اس پیش رفت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران عمان معاہدہ، امریکہ نے بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق متوقع معاہدے کے بعد امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ اور بحری پابندیاں ختم کر دے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، ایران اور عمان آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات کے تحت طے پانے والے اس معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو دوبارہ بحال کرنا اور جوہری معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنا ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے ہفتے کے اختتام پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا تھا۔ انہیں اب بھی ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار تھی۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی اور معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہ کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ تاہم امریکی اقدامات ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم اور بحرین کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیا اور اس اہم اسٹریٹجک اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اپنے تہنیتی پیغام میں سیکرٹری جنرل OIC نے تینوں ممالک کی دانشمندانہ قیادت اور انتھک کاوشوں کو سراہا، جن کی بدولت یہ تاریخی معاہدہ ممکن ہوا۔ سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ معاہدہ خطے اور اسلامی دنیا میں امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ خطے اور پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کی حمایت کے لیے ایک بنیادی ستون کی تشکیل کرتا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور رکن ممالک کے درمیان یکجہتی و تعمیری شراکت داری کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دوسری طرف سلطنت بحرین کی وزارت خارجہ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی شاندار دفاعی صلاحیتوں اور فوجی مہارت کو اجاگر کرتے ہوئے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو وسیع علاقائی دفاعی نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ اور بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے تینوں ممالک کے قائم شدہ ریکارڈ کی عکاسی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دفاعی معاہدہ خلیجی تعاون کونسل کے اجتماعی دفاعی نظام کو یکجہتی اور اسٹریٹجک انضمام کے ذریعے مزید مضبوط اور مؤثر بناتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔